جی شیخ، تو ہم لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ تاریخ کی اتنی اہمیت ہے اور تاریخ کیا ہے یہ بھی ہم سمجھ رہے تھے. تو دوسرا سوال یہ آتا ہے شیخ کہ تاریخ کو لوگوں نے کس نظر سے دیکھا ہے؟ مورخین نے جب تاریخ رقم کی ہے، پتہ لگانے کی کوشش کی کہ بھائی تاریخ کیا ہے یا ہم سے پہلے کا وقت کیسا تھا. اب جو یہ ساری چیزیں ہیں ذہن میں آتی ہیں، خود انسان ایک عام آدمی جب سوچتا ہے کہ بھائی ہم سے پہلے اب بہت زمانہ پہلے کیا کیا گزرا، کیسے گزرا، تو یہ ساری چیزیں مطلب کیسے سمجھ میں آئیں گی، کہاں تھی نہیں تھی، کیسے کیا ہوئی نہیں ہوئی. تو سب سے پہلے تو ہم یہ جاننا چاہیں گے شاید کہ عام تاریخ کو، عام مطلب انسانی تاریخ کو، اس کائنات کی تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر دیکھا گیا ہے، کتنی قسمیں رہی ہیں تاریخ، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ آگے کی گفتگو کریں گے. تو پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ تاریخ کو کتنے خانوں میں بانٹ کر کے عام طور پہ مورخین نے دیکھا ہے. دیکھیے، تاریخ کا فن بہت ہی وسیع ہے اور بہت ساری قوموں پر مشتمل ہے اور بہت ہی لمبے ادوار آدم علیہ السلام سے لے کر کے اب تک پر شامل ہے. تو اس کو لوگوں نے مختلف حیثیت سے تقسیم کیا. مثلا کسی نے زمانی تقسیم کی، جیسے قدیم تاریخ. قدیم تاریخ کا مطلب ہوتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے کی ولادت سے پہلے تک کا دور، سارا دور، بلکہ سے پہلے کا دور. تو وہ کتنے ہزاروں لاکھوں سال پر مشتمل ہے، اور ان میں بھی اس کو کہا جاتا ہے ماقبل تاریخ. ماقبل تاریخ یعنی پری ہسٹری، یعنی اس سے پہلے کے ادوار سے متعلق ہمیں کچھ تو ہیں کتبات اور بہت مستند حقائق ہیں، لیکن ساری تفصیلات وضاحت کے ساتھ جو کتابوں کے اندر ہے، چاہے وہ مقدس کتابوں کے اندر ہوں یا تاریخی کتابوں کے اندر ہوں یا اور مختلف جو ہیں ذرائع، تو ان میں مستند طریقے سے نہیں درج ہیں، بلکہ اس میں ظن و تخمین کو بہت زیادہ دخل ہے. اور کچھ چیزیں مؤکد ہیں، موثق ہیں، جیسے قرآن مجید میں جن چیزوں کا ذکر آتا ہے تو ہم انہیں صحیح مانتے ہیں، یا بائبل میں جو جن چیزوں کا ذکر آتا ہے ان میں بڑی حد تک بہت سی چیزیں صحیح ہیں اور کچھ بعض پر لوگوں نے تنقید بھی کی ہے. تو یہ جو قبل مسیح کے ادوار ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا دور، اس کو قبل مسیح یا قبل ما قبل تاریخ یہ اس سے. اور تاریخ تقریباً عیسائیوں کے یہاں شروع ہوتی ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے. اسی لیے جو ہم ابھی 2017 میں ہیں، یہ ولادت سے 2017 سال گزرے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے اب تک 17 سال گزرے ہیں. تو یہ دور جو ہے روشنی میں ہے باقاعدہ، یعنی اس کی جتنی کڑیاں ہیں، جتنے مختلف علاقوں میں ہر جگہ جو کچھ بھی پیش آیا ہے، دنیا کے مختلف قوموں کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا، وہ تقریباً لوگوں نے، مختلف مورخین نے ہر زمانے میں مدون کیا اسے، اور اس کی کتابیں موجود ہیں. یعنی بہت کچھ تو ضائع ہو چکا، لیکن پھر بھی ابھی بھی اس وقت سے لے کر کے اب تک، یعنی 2017 سال تک کی تاریخ آپ پوری روشنی میں اس کو پڑھ سکتے ہیں، ہر ناحیے سے، چاہے وہ ادبی ناحیے سے ہو، معاشرتی ناحیے سے ہو، سیاسی ناحیے سے ہو، علمی و فکری، ثقافتی، یعنی ہر پہلو پر آپ تاریخ کا مطالعہ کر سکتے ہیں اور جس علاقے کو چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی ہے، یعنی 622 عیسوی سے 622 میں مدینہ منورہ ہجرت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ولادت کو 622 سال گزر چکے تھے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد. تو 622 سال سے یہ اسلام کے عروج کا زمانہ ہے. بعثت نہیں کہہ سکتے ہیں، بعثت تو اس سے 13 سال پہلے ہوئی ہے، لیکن عروج کا، چونکہ مدینہ سے ہی وہیں سے اسلامی یا ہجری تاریخ کی ابتدا ہوتی ہے، تو وہ سن 622 کے موافق. اور اس وقت سے لے کر اسلامی تاریخ یا مسلمانوں کی تاریخ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے ادوار جو ہیں یہ اسلامی تاریخ کے ضمن میں آتے ہیں. اور چونکہ اسلام کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک طرح سے پوری دنیا کے اندر انقلاب آیا، اور ایک صدی کے اندر، یہ عجیب غریب معجزاتی چیز ہے کہ ایک صدی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سن 11 اموی خلافت سن 132 ہجری میں ختم ہوتی ہے. ایک صدی کے اندر تقریباً، یعنی اسلام کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے. آپ سوچیں، چین سے لے کر کے اندلس تک، اسپین، اسلام پھیل جاتا ہے. اور اتنے اس کو ساری دنیا کے جو مورخین ہیں یا تہذیبین، مختلف تہذیبوں کے جو تاریخ لکھنے والے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بالکل ہی معجزاتی چیز ہے، ایسا کبھی کسی قوم کے ساتھ نہیں. اس سے پہلے ذکر کرتے ہیں، اسکندر کا ذکر کرتے ہیں اور دوسرے بعض لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، لیکن اتنی حیرت انگیز فتوحات اور اس طرح سے توسع نہیں ہوا. تو یہ اسلامی تاریخ دراصل وہی مدینہ میں سن 1 ہجری سے شروع ہوتی ہے، اور ابھی اس وقت ہم جو 1438 کے اندر ہیں، تو یہ 1438 سال کی تاریخ، اس کو ہم تاریخ اسلام، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہجرت سے لے کر مسلمانوں ہوتا ہے.
پھر مسلمانوں نے صرف دراصل تاریخ اسلامی پر نہیں توجہ دی، دوسرے ساری قوموں کی بھی تاریخیں انہوں نے لکھی، بلکہ ابھی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بہت سی قوموں کی تاریخیں دراصل مسلمانوں ہی نے مدون کیا، انہی کے ذریعے مدون جو ہوئی ہیں وہ پہنچی ہیں اور پورے دنیا کے دوسرے ممالک میں ترجمے کے ذریعے پہنچی. انشاءاللہ ہم سب انشاءاللہ باتوں کو گویا کہ تاریخ کو شیخ عام طور سے پری ہسٹری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی جو تاریخ ہے وہ ماقبل تاریخ کہتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ کی روشنی ہے، اصل وہاں سے مطلب باضابطہ ذرائع. ہاں اس کو بھی دو پیریڈ میں آپ تقسیم کر سکتے ہیں کہ اس میں ایک ہے جس کو دور وسطیٰ کا یعنی درمیانی دور 1000 سال کا، وہ اصل میں یورپین اس طرح تقسیم کرتے ہیں. ہم ابھی مطلب اسلامی تاریخ کی بعد میں آئیں گے. وہ 1000 سال تک تقریباً 622 سے لے کر کے 15ویں صدی کے وسط تک، سن 1450 میں پرنٹنگ پریس کی ایجاد ہوئی. اسی طرح سے 1453 میں تقریباً محمد الفاتح نے حملہ کیا، تو ترکی کے ذریعے پھر وہ ایک طرح سے جو یلغار شروع ہوئی یورپ کی طرف، وہ یا اس طرح سے اور بھی 2-3 واقعات ایسے پیش آئے ہیں کہ جن کے ذریعے وہ جدید دور کی ابتدا کرتے ہیں. ایک طرح سے یورپ میں نہضت ثانیہ، نشت ثانیہ، رینائسنس اس کو کہتے ہیں، تو اس کی ابتدا سے شروع کرتے ہیں. تو 15ویں صدی کے وسط تک تقریباً یعنی 900 سال کا یہ تقریباً. اور اس کے بعد کا جو پیریڈ اس کو ماڈرن یہ بھی. اب یہ ماڈرن اور وہ ہر ملک کے لحاظ سے الگ الگ ہے، لیکن یورپین اس طرح تقسیم کرتا ہے. مسلمانوں کی طرف انشاءاللہ بعد میں آئے. تو گویا کہ عام طور سے جو تاریخ کی تقسیم ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے ماقبل ایک تاریخ بنتی ہے جو ماقبل تاریخ کہلاتی ہے، پری ہسٹری جس کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کی جو تاریخ کے بعد کی جو تاریخ ہے وہ باضابطہ تاریخ ہے، روشن تاریخ ہے. اور اس کے بعد یعنی کہ 15ویں شتابدی سے لے کر کے صدی سے لے کر کے آج تک کی جو تاریخ ہے یہ ماڈرن تاریخ کہلاتی ہے. اور عام طور سے شیخ ہم لوگ انڈیا وغیرہ میں بھی جب ہوتے تھے تو ایون جو کیا کہتے ہیں NCERT وغیرہ کی جو کتابیں ہیں، چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں، ان میں بھی تاریخ کو 3 ادوار میں بانٹ کر کے دیکھا گیا ہے، پری ہسٹری، میڈیول ہسٹری اور پھر اس کے بعد جو ہے نا ماڈرن ہسٹری. تو اسی طرح سے عام طور سے تاریخ کو دیکھنے کی کوشش کی ہے. شیخ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی جو تاریخ ہے اس کے لیے مستند دلائل موجود ہیں. مطلب جیسے اگر بائبل کو لے لیا جائے، اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو یا نیو ٹیسٹامنٹ ہو، تورات ہو یا انجیل ہو، یا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جو قرآن حکیم نازل ہو رہا ہے اس کے اندر جو تاریخ کی جو بھی چیزیں موجود ہیں وہ مستند ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے جو تاریخ ہے اس کا کتنا اعتبار کیا جا سکتا ہے، یا اس کو جاننے کے لیے کون سے ذرائع تھے جن کا استعمال کیا گیا؟ کن چیزوں سے پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی صورتحال کیا ہے؟ دیکھیے اس کے مختلف ذرائع ہیں، جیسا کہ آپ نے بھی ذکر کیا اولڈ ٹیسٹامنٹ اور نیو ٹیسٹامنٹ میں بائبل کے 2 حصہ ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کا حصہ جو نیو ٹیسٹامنٹ، یقین اس سے پہلے کا جو حصہ ہے موسیٰ علیہ السلام سے پر جو 5 کتابیں نازل ہوئی یا وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد پھر رسول اور انبیاء ان کے جو بنی اسرائیل کے تھے انہوں نے جو چیزیں مدون کی یا بعد کے لوگوں نے مدون کی ہیں اس زمانے کی تاریخ لکھی. دراصل وہ یعنی اولڈ ٹیسٹامنٹ تقریباً اکثر حصہ اس کا تاریخی پر مشتمل ہے. ہر علاقے کے اندر جو ان کے بنی اسرائیل کے لوگ تھے، ان کے قوموں کے ساتھ جو واقعات پیش آیا، اور پھر اس کے بعد مختلف جو ہر طرح کی گفتگو اس میں وہ موجود ہے. حتیٰ کہ تو یہ بائبل جو ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے، بلکہ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی بھی، آدم علیہ السلام کی بھی چیزوں کا ذکر ہے اس میں. تو سب چیزوں کا ذکر ہے. پیدائش اس کی جو پہلی کتاب ہے پیدائش، اس کے بعد خروج، اخبار، تثنیہ اور تو یہ 5 کتابیں بہت ہی بنیادی اہمیت رکھتی ہیں. لیکن اس میں جب لوگوں نے، محققین نے، خاص طور پر سائنٹسٹوں نے اور بائبل کا مطالعہ کرنے والے خود یہودی اور عیسائی علماء نے جو مطالعہ کیا تو دیکھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو حقائق کے خلاف ہیں. تو پھر بائبل کا تنقیدی مطالعہ کیا اور کافی کتابیں وجود میں آئی ہیں بائبل کے شروع، بائبل کے اوپر تنقید کھل کر کے لوگوں نے کی اور بتایا دکھایا کہ اس میں کچھ حصہ جو ہے یہ تاریخ اور تاریخ حقائق کے خلاف ہے، کچھ حصہ جو ہے ایسا ہے کہ ماننے کے لائق. شیخ معذرت کے ساتھ جو اولڈ ٹیسٹامنٹ ہو تب یا مطلب نیو ٹیسٹامنٹ ہو، مطلب تورات ہو یا انجیل ہو، تو عیسائی جو ہیں، جو عیسائی حضرات ہیں یا جو یہودی حضرات ہیں، ان کا تو ایمان ہے کہ یہ نزل من اللہ ہے. تو جب ان کے لوگوں نے ان کی مطلب ان مقدس کتابوں پہ تنقید کی تو ان کا رد عمل کیسا تھا؟ ان کا رد عمل، وہ دراصل جو تنقید کرتے ہیں وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے ہیں کہ کس مذہب کے لوگ ہم سے ناراض ہو جائیں گے، خفا ہو جائیں گے، چاہے وہ عیسائی ہوں یا یہودی ہوں. وہ یہ دیکھتے ہیں حقائق، یعنی اب تک جو دوسرے ذرائع ہیں تاریخ کے، جس کی طرف میں ابھی آ رہا ہوں، تو ان دوسرے ذرائع کے مقابلے میں اس کی جو معلومات ہیں وہ کس حد تک قابل اعتماد ہیں. جب تعارض ہے آپس میں
تو ظاہر ہے اب تعارض کے بعد پھر ایک ہی چیز درست ہوگی, دونوں چیزیں تو درست نہیں ہوتی. خود ان 5 کتابوں کے اندر بھی آپس میں داخلی تعارض بھی ہوتی ہے. مثلا کہیں کسی جگہ کسی زمانے کو فرض کیا گیا, کسی کا نسب نامہ کچھ بیان کیا گیا, کسی واقعے کی کچھ تفصیل دی, دوسری جگہ پھر دوسری تفصیل دی. تو اب ان دونوں کے درمیان تعارض جو ہے اس کو دور کرنا بہت مشکل ہے. تو داخلی طور پر تنقید سے بھی, اور اس کے بعد خارجی ذرائع کے ذریعے جو تنقید کی گئی, جو مختلف جیسے دوسری تاریخی معلومات دوسرے وسائل سے حاصل ہوتے ہیں. مثلا جو یعنی سب سے بڑا جو ابھی ذریعہ بنا ہے قدیم قوموں کے مطالعہ کا, وہ ہے جو کھدائیوں کے ذریعے بائبلین تہذیب, جی یا موہنجو داڑو ہڑپا کی تہذیب جو ہے ہندوستان کے ہیں, یا اسی طرح سے مصری تہذیب قدیم, اور اس طرح سے جنوبی یمن میں جو قدیم سبائی اور معینی اور حمیری تہذیب, ان کے جو اثرات سامنے آئے ہیں, ان سے جو کتبات اور دوسری چیزیں ان کو لوگوں نے جو پڑھ لیا. یہ 19ویں صدی سے شروع ہوئی اس کی تحقیقات, اس کا سلسلہ تقریباً 20ویں صدی کے شروع میں ختم ہو چکا, اور سارے ابھی بھی میوزیم میں موجود ہیں, یورپ کے میوزیم میں. تو ان سے بہت سے ایسے حقائق سامنے آئے, اور بہت سی ایسی تصویروں کے ذریعے, سکوں کے ذریعے, اور مختلف جو وسائل تھے ان کے ذریعے جو چیزیں سامنے آئی ہیں, ان سے یہ پتہ چلا کہ اس میں جو معلومات ظاہر, یہ تو مستند چیزیں, ان کا تو آپ انکار نہیں کر سکتے. تو اب اس کے خلاف جو چیزیں نظری طور پر یا بیان کی جاتی ہیں, تو اس کی حیثیت افسانوی ہوگی. اور اسی طرح جن لوگوں نے مثلاً بڑھا چڑھا کر کے ادبی رنگ میں اور افسانوی رنگ میں جو چیزیں پیش کی تھی, وہ سب ہوا ہو گئی ان تاریخی حقائق اور ان وثائق اور ان مسکوکات اور ان سکوں اور ان چیزوں کی وجہ سے. تو ایک تو بائبل ہے, دوسرے پھر یہ جو وثائق ہیں جو کھدائی کے ذریعے دستیاب ہوئے, اور مختلف جو کھنڈر معلوم ہے اور جگہ کیا چیزیں تھیں, اور تیسری چیز یہ یعنی ان سب پر مہیمن ہم کہہ سکتے ہیں, ان میں کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والا قرآن مجید جو اپنے بارے میں دعویٰ کرتا ہے. تو وہ قرآن مجید کا طریقہ یہ ہے کہ وہ دراصل تاریخ کی تفصیل میں جزیات میں نہیں جاتا. ہاں وہ کسی بھی عہد یا کسی بھی قوم کے بارے میں, وہ اس میں سے جو ضروری اور اہم ترین چیز ہے, عبرت کا جو پہلو ہے, انسانیت کے فائدے کی جو چیز ہے جس سے وہ سیکھے کچھ, بس وہ چیزیں ہائی لائٹ کریں. یعنی سب سے لمبا قصہ مثال کے طور پہ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا قصہ. اب یوسف علیہ السلام کے قصے سے متعلق ہے بائبل میں پڑھیے, یا افسانوی ادب کے اندر پڑھیے, اور قرآن میں پڑھیے سورہ یوسف, آپ کو فرق معلوم ہو جائے گا. قرآن مجید کا یعنی ان چیزوں کو صرف فوکس کرتا ہے کہ جس میں کسی طرح کا عبرت کا پڑھو. موسیٰ علیہ السلام کا قصے کو آپ لے لیجیے, پیدائش سے لے کر کے وفات تک پوری تفصیلات ہیں. قرآن میں بہت سے پہلوؤں کا ذکر, لیکن ہر جگہ عبرت کا پہلو. اب اسی کو آپ بہت سے اس میں مثلا بائبل میں پڑھیے, آپ پڑھتے پڑھتے اکتا جائیں گے کہ یہ کتنی تفصیلات ہیں, اور کیا ہے, کیا نسب نامے ہیں, اور سب کے نام ہیں, اور وغیرہ وغیرہ. تو یہ فرق ہے. تو قرآن مجید دراصل مہیمن ہے, اور آج تک قرآن مجید کی کسی حقیقت کو کسی سائنسی تحقیق نے ٹھکرایا نہیں. یعنی اب تک بہت سے لوگوں نے تنقید کی ہے اور تحقیقی مطالعے کیے ہیں, تو اس میں یہ نہیں ثابت ہو سکا کہ یہ قرآن نے جو یہ حقیقت بیان کی ہے کسی قوم سے متعلق وہ غلط ہے. اور الحمدللہ مطلب یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کچھ مستند محافظ ہیں اس کے جو کھدائی وغیرہ کے ذریعے آئے ہیں, یا جو مقدس کتابیں مثلا قرآن مجید, یا جن میں ممزوج چیزیں ہیں جیسے بائبل ہے, یا اسی طرح سے پچھلی جو تاریخ کی کتابیں ہیں بعض لوگوں نے جو لکھی ہیں, مثلا یونانی مورخین نے جو لکھی ہے, ہیروڈوٹس نے لکھی ہے, یا اس نے یونان کے بارے میں, مصر کے بارے میں, شام کے بارے میں پرانی چیزیں لکھی ہیں, یا اور بعد کے لوگوں نے جو اس عہد کے بارے میں لکھا ہے. تو بہت سے لوگوں نے کچھ قیاس آرائیوں پر اعتماد کیا ہے, کچھ ان مصادر و مراجع پر اعتماد کیا ہے, اور جو جتنا زیادہ مطلب حقیقت کو صحیح طریقے سے بیان کرنے پر قادر ہو سکا اس نے. کسی نے یہ کیا ہے کہ تاریخ سازی کی ہے. مثلا کوئی پہلو کسی قوم کا یا کسی عہد کا انہیں تاریخ نظر آ رہا ہے, تو اس کو روشن بتانے کے لیے انہوں نے تاریخ سازی کا کام کیا. تو یہ جو بالکل ہی ایک مورخ کے لیے شاہ نشان نہیں ہے, تو مگر ایسا کیا ہے لوگوں نے. گویا کہ شیخ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل, جسے ہم پری ہسٹری یا ماقبل تاریخ کہتے ہیں, اس کے جو مصادر ہیں, ریسورسز ہیں تاریخ کو جاننے کے, وہ مطلب بائبل وغیرہ ہیں دونوں, مطلب تورات اور انجیل ہیں. اسی طرح جو انجیل تو عیسیٰ علیہ السلام کی بات کریں, اولڈ ٹیسٹمنٹ سے, اولڈ ٹیسٹمنٹ جو حضرت عیسیٰ السلام کا عہدنامہ قدیم کے نام سے یا تورات کے نام سے جن کو ہم جانتے ہیں, اس میں جو تفصیلات آئی ہیں ان سے پوری ہسٹری کے بارے میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح بعد میں جو کھدائیاں ہوئی جن سے بہت سارے حقائق سامنے آئے, ان کی روشنی میں پتہ لگایا گیا. اور اسی طرح تیسری چیز جو سب سے اہم ہے, وہ قرآن کریم کی جو شہادتیں موجود ہیں قرآن حکیم کے اندر, اور یہ سب سے اہم ہے. مطلب پری ہسٹری کے بارے میں یعنی اب تک کا سب سے مضبوط اور مستند ماخذ جو ہے وہ قرآن کریم ہے, جن میں تاریخی حوالے ہیں, تاریخی اشارے ہیں,
اور جن سے پتہ لگایا جا سکتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی دنیا میں کب کیا کس طرح سے ہوتا رہا ہے، اور اس کی روشنی میں جن لوگوں نے تاریخ لکھی ہوگی اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ پری ہسٹری یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے کی صورتحال کیا تھی۔ شیخ، ہم جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد سے لے کر کے جو تاریخ ہے اس کو باضابطہ تاریخ مانتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی وہاں سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے، تو یہ جو تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے، لیکن اس سے پہلے شیخ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ پری ہسٹری سے متعلق جو اب کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں کون اہم کتابیں ہیں جن سے استفادہ؟ اس میں دیکھیے دو طرح کی کتابیں ہم کہہ سکتے ہیں، ان کو تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو جو یورپین ہیں، مغربی لوگوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اپنے نقطہ نظر سے کہ انسانیت کا ارتقاء کیسے ہوا ہے، اس میں کچھ ایسے ہیں جو بالکل ہی ملحد ہیں، کسی دین سے تعلق نہیں رکھتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مشہور مصنف ہیں جس نے پوری دنیا کی ساری تہذیبوں کی تاریخ لکھی ہے، ویل ڈیورانٹ، وہ اسٹوری آف سویلائزیشن کے نام سے، وہ 20 والیوم میں تقریباً وہ کتاب ہے، 20 والیوم میں اسٹوری آف سویلائزیشن کے نام سے ہے۔ تو اس نے ہر جگہ گھوم کر کے، امریکن یورپین مصنف تھے، اور اس نے اور اس کی بیوی نے مل کر کے پورے دنیا میں مختلف جگہوں پر سفر کیا، ہر جگہ جا کر کے وہاں کے میوزیموں میں اور وہاں کی جو چیزیں جو خدائی کے ذریعے ملی تھیں، اور پھر تاریخ کی کتابیں پڑھ کر کے، اور پھر ایک متوازن انداز میں اس نے بہت اچھے ادبی اسلوب میں وہ کتاب لکھی، اس کا عربی ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں ایک قصہ جس کا اسلامی تہذیب و تمدن سے تعلق ہے، اس کا بھی ذکر انشاءاللہ آئندہ آئے گا۔ تو اس نے بہت حد تک غیر جانبداری کا ثبوت دیا اور کوشش یہ کی ہے کہ ہر تہذیب کی حقیقت ہم جانیں، کیسے اس کی ابتدا ہوئی، اس کا ارتقاء کس طرح ہوا، اس کے زوال کا ٹھیکہ کب ہوئی، کیسے ہوئے، کن وجوہ عوامل کی وجہ سے۔ تو اس نے ایک تو ایک تاریخی اسلوب اختیار کیا، تجزیاتی اسلوب اختیار کیا، اور پھر ایک لکھنے کا اسلوب بھی اتنا دلچسپ ہے۔ اسی کی ایک دوسری کتاب اسٹوری آف فلاسفی بھی ہے، بہت ہی دلچسپ، یونان کے زمانے سے لے کر کے اور جدید دور کے فلسفے کی تاریخ اس نے قصے کہانی کے ٹائپ کی لکھی ہے۔ تو یہ کتاب کافی معروف اور مشہور ہے، پری ہسٹری اور ساری قدیم تہذیبوں کے بارے میں تقریباً، بلکہ اسلامی تہذیب کے جو مختلف ادوار ہیں ان کے بارے میں وہاں تک مطلب لے آئے۔ ہاں بالکل، جتنی تجربہ کہ مغربی تہذیب کی یعنی جتنے اس کے عناصر ہیں یا ان کی جو ترکیب ہوئی چیزوں سے وہ سب کا ذکر کیا سکتا ہے۔ جی اچھا، دوسرے ایک مصنف ہیں جو یونانی مصنف ہیروڈوٹس، وہ بھی پرانا مصنف تھا، لیکن اس نے تقریباً مختلف تہذیبوں اور تمدنوں کے بارے میں، اور خاص طور پر مغرب، یونان، اور اس کے بعد پھر یہاں عربیہ اور حتیٰ کہ مشرقی ممالک کے بارے میں تو اس نے اپنی تاریخ میں، لیکن اس کی تاریخ یورپ میں تو ہے کافی مقبول ہے اور بڑی پڑھائی جاتی ہے، لیکن مشرق میں اتنا زیادہ اس کو رواج نہیں ہوا اور اس کو اتنا نہیں پڑھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے ہیں کیونکہ صرف قدیم دور سے تعلق رکھتی ہوئی ہے، جدید دور اس میں شامل نہیں۔ ہاں اچھا، تیسری چیز یہ ہے کہ مستشرقین نے یہ کیا ہے، یعنی یورپین جو اورینٹلسٹ ہیں انہوں نے، کہ انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس کے نام سے وہ ایک بہت بڑا موسوعہ انسائکلوپیڈیا انہوں نے پتہ نہیں 20-22 جلدوں میں کیا، اس میں انہوں نے ہر مذہب، ہر تہذیب، بلکہ جو مذہب سے نہیں موسوم کیے جاتے ہیں، یعنی کسی بھی طرح کا نظام اخلاق، ان سب کا ذکر اور ان کی تاریخ کا ذکر اور ان کے اثرات کا ذکر، ان کی قوموں پر کیا ہوا وہ ذکر کیا، ہسٹری کا جو مطلب وہ سب اس میں شامل ہوا۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں تو انسائکلوپیڈیا آف ریلیجن اینڈ ایتھکس، ریلیجن اینڈ ایتھکس، یہ تو ہوئے جو مغربی لوگوں نے کیے۔ اچھا، یعنی ایک حصہ ہوا۔ دوسرا میں بتانا چاہتا ہوں کہ خود مسلمانوں نے اپنی تاریخ لکھنے کے ساتھ ساتھ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے بعد کی تاریخ، اس سے پہلے یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کی بھی تاریخ لکھی ہے، اور اس سلسلے میں جو مشہور مورخین ہیں، جیسے آپ کسی بھی بڑی اور مشہور تاریخ کی کتاب کو آپ دیکھیں گے، اٹھائیں گے تو اس میں وہ قدیم پیریڈ آپ کو ملے گی، اس میں تاریخ طبری ہے، جس میں بڑا حصہ ہے شروع کی ایک جلد تقریباً وسیم قدیم ترجموں پر۔ اس طرح سے مسعودی ہیں، بہت مشہور مورخ، جس کی مشہور کتاب مروج الذہب ہے، اس کی شروع کی تقریباً 1.5 جلد ہیں، 4 جلدوں میں سے، وہ تقریباً یعنی 1/3 تقریباً وہ دوسری تہذیبوں کی تاریخ، اور اس نے بہت طرح کے وسائل استعمال کیے ہیں، وظائف بھی استعمال کیے ہیں، اور بہت سی ایسی باتیں کہی ہیں کہ جو صرف اسی کے یہاں ملتی ہیں، دوسری جگہ۔ تیسرے ایک ہے تجارب الامم کے نام سے، مستویح ایک بہت بڑا فلسفی تھا، جو 421 میں وفات ہوئی، اس کی 421 میں وفات ہوئی، مستویح کی اس کی کتاب مستشرقین نے چھاپی تھی، تو وہ نصف کی چھاپی تھی تقریباً، بعد میں ایک ایرانی محقق نے اسے مکمل میں ایڈٹ کیا ہے، اور وہ 7 والیوم ہے۔ تو تجارب الامم کی خصوصیت یہ ہے
کہ اس نے یعنی بالکل غیر جانبداری کا ثبوت دیتے ہیں، یعنی کہیں کسی جگہ بھی جانبداری نہیں کی ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے بارے میں کچھ مبالغہ آرائی سے کام لے لیں اور غیر مسلم کے بارے میں کسی طرح سے کنڈم کریں ان کو، ایسا نہیں کیا۔ چونکہ فلسفیانہ ذہن تھا، اس نے تہذیب الاخلاق کے نام سے اخلاق پر بھی ایک کتاب لکھی ہے اور دوسری کتابیں لکھی ہیں۔ تو کہنا یہ ہے کہ تجارب الامم مسعودی کی وہ کتاب، اچھا اسی طرح سے ابن الاثیر ہے، ابن الاثیر 630 میں وفات ہوئی، ایک مشہور کتاب کامل، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے عربوں کی حالت، ایرانی فرس کی حالت، ان پر بھی کچھ چیپٹرس لکھے۔ اور ان میں جو ایک جس میں سب سے زیادہ ہے، جس نے تقریباً غیر اسلامی تاریخ کا حصہ اس میں زیادہ ہے، وہ ہیں ابن واضح الیعقوبی کے نام سے، جس کی وفات 292 کے بعد اس کی وفات ہوئی، تاریخ الیعقوبی کے نام سے، یعنی وہ 2 جلدوں میں ہے، لیکن تقریباً نصف سے زیادہ حصہ وہ ما قبل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مشتمل ہے۔ تو اس میں اب اس میں جو معلومات ہیں وہ متفاوت ہیں، کچھ معلومات ایسی ہیں کہ جو مستند مصادر مراجع کے مطابق ہیں، کچھ ایسی ہیں، ایسی معلومات ہیں کہ جو ابھی اس وقت وہ ماخذ موجود نہیں، تو اب ان کے سلسلے میں مزید تحقیق کرنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ واقعی وہ علامات ہیں صحیح نہیں تھے، خصوصاً ناموں کے سلسلے میں اور دوسرے واقعات کی توقیف کے سلسلے میں، تاریخ اور سنین وغیرہ کے سلسلے میں، اس لیے کہ یہ سب تقریباً بس افتراضات پر مبنی ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کو پڑھتے تو لوگ ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان سے نتیجہ اخذ کرنے کے لیے کافی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ تو چاہے وہ یورپین لوگوں نے لکھی ہو یا مسلمانوں نے لکھی ہو، مسلمانوں نے بہت زیادہ اس پر توجہ دی ہے، لیکن چونکہ مسلمانوں کا مطمئن نظر اسلامی تاریخ کو بیان کرنا رہا ہے، تو اس لیے غیر اسلامی تہذیب سے متعلق جو کچھ لکھا ہے انہوں نے وہ وہیں قدیم مآخذ، کچھ اساطیر اور خرافات بھی اس میں داخل ہو گئے ہیں۔ ایک بہت ہی دلچسپ چھوٹی سی کتاب ایک ہے، بہت ہی وہ ایک قاضی سعید اندلسی 5ویں صدی کے تھے، انہوں نے کتاب طبقات الامم، اس کا اردو انگلش اور دنیا کی زبان میں ترجمہ ہوا ہے، اس نے پوری دنیا کے ساری اقوام کو 7 قوموں میں تقسیم کیا، اور اس نے ہر قوم کے بارے میں منصفانہ اور اس ناحیے سے ایک پہلو کو پیش نظر رکھا ہے، یعنی علم اور حکمت اور سائنس کے مختلف فیلڈ میں اس کا کیا کردار ہے، کیا کنٹریبیوشن ہے اس ناحیے سے۔ تو اس نے مسلمانوں کو بھی ایک قوم شمار کیا ہے 7 میں سے، ہندوستانیوں کے بارے میں، ایرانیوں کے بارے میں، چینیوں کے بارے میں، ہر ایک کی پھر خصوصیات بیان کی ہیں۔ ایک چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا ترجمہ دارالمصنفین سے بھی چھپا ہے، طبقات الامم کے نام سے، طبقات الامم، وہ بہت دلچسپ کتاب ہے، ان کو پڑھ لینی چاہیے۔ جی انشاءاللہ طبقات الامم کو پڑھنا چاہیے۔ تو شیخ پیری ہسٹری سے متعلق یہ مصنفین ہیں جن کا ابھی ذکر آیا، اور جو ان کے ذرائع رہے ہیں تاریخ کو قلم بند کرنے کے، ان کا ذکر آیا، ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ شیخ جب تاریخ شروع ہوتی ہے، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، جہاں سے تاریخ شروع ہوتی ہے، تو روشنی میں آ جاتی ہے تاریخ۔ اس روشنی میں آنے والی تاریخ کو کیسے مقید کیا گیا ہے، اور اس کے کتنے زاویے بنتے ہیں، کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کو باضابطہ لکھا ہے، کون سی کتابیں ہیں جو اس سلسلے میں بہت معتبر ہیں، اور کیا ایسا ہے کہ جس طرح سے پہلے کی تاریخ دھندلی نظر آتی ہے، کیا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد کی بھی تاریخ ہم تک آتی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تک یا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تک، وہ بھی دھندلی ہے، یا مستند ذریعہ اس کا کوئی ہے جس سے ہم پتہ لگا سکتے ہیں باضابطہ کہ اس پورے اعلیٰ فترتی من الرسل جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا جا رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، تو یہ جو پورا دور ہے لگ بھگ 600 سال یا 600 سال کا جو دور ہے، تو اس دور کو کیا باضابطہ مقید کیا گیا ہے؟ اس دور کے بارے میں جس میں ظاہر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی بیچ میں نبی نہیں، جی 570 میں ان کی ولادت ہوتی ہے، بڑے اختلاف اقوال والا، تو یہ 570 سال جو ہیں اس میں بھی مختلف قومیں ہیں اور مختلف علاقے ہیں، تو ان میں خاص طور پہ یہ جو مڈل ایسٹ مشرق وسطیٰ کا علاقہ ہے، اس میں عرب بھی شامل ہیں، اس میں اس طرح سے یہ جو سیریا، لبنان وغیرہ کا علاقہ ہے، عراق، ان سب کو مشتمل ہے، تو یا یمن کا حصہ ہے جزیرہ عرب میں، تو ان سارے علاقوں کے بارے میں یعنی یہ جو عرب تھے، تو عربوں کی تاریخ بہت ہی واضح طور پر موجود ہے، یعنی تقریباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت سے 200-250 سال پہلے کی تو پوری تاریخ میں، اس میں اور اس سے بھی پہلے کی یمن کی تاریخ، اس لیے کہ وہاں بھی کھدائیاں جو ہوئی ہیں تو بہت سے حقائق سامنے ہیں، اور اس موضوع پر بہت لوگوں نے لکھا ہے، لیکن جو سب سے مفصل ایک کتاب ہے وہ ہے ڈاکٹر جواد علی کی، ایک عراقی مصنف تھے، المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، تو عربوں کی تاریخ جو ہے وہ اس میں پوری تفصیل کے ساتھ، اسی طرح سے یہودیوں نے اپنی تاریخ کئی مصنفین نے لکھی ہے، ولکنسن نے لکھی ہے اور بھی کئی یہودی مصنفین نے لکھی ہے، کہ وہ اس لیے کہ یہودیوں کی تاریخ اس فترے میں جو ہے
وہ بہت ہی ایک طرح سے ان کی مظلومیت کو اور ان کے اوپر جو عیسائیوں کی طرف سے جو ظلم ہوئے ہیں ان کو بیان کرتی ہے. چنانچہ اس زمانے کی اگر آپ تاریخ پڑھیں، حتیٰ کہ ان کے اور فلسطینیوں کے درمیان، جو قدیم فلسطینی تھے، جو مسلمان نہیں تھے، وہ مسلمانوں سے پہلے، تو ان دونوں کے درمیان بڑی جنگیں ہوتی تھیں اور کافی ان جنگوں کی داستانیں موجود ہیں یہودیوں. تو ان یہودیوں کی تاریخ میں ان کی مظلومیت اور ان کے اوپر مختلف دوسری قوموں کے حملے اور ان کو بالکل نیست و نابود کرنے کی کوشش اور کہیں کسی جگہ ان کو ٹکنے نہ دینا، یہ پہلو یہودیوں کی تاریخ میں بھی بالکل واضح ہے. عیسائیوں کی تاریخ جو ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ عیسائیوں نے اپنی تاریخ مدون کی انہوں نے، اور خاص طور پر جو ان کا جو مشہور حکمراں تھا جو قسطنطین یا جسٹنطین کے نام سے مشہور ہے، یہ 4 صدی عیسوی کا تھا. اس وقت سے دراصل ہوا یہ کہ عیسائیت رومی تہذیب سے متاثر ہو کر کے بت پرستی اور دوسری طرح طرح کے خرافات کا شکار ہے. تو بالکل نصرانیت یا عیسائیت کی جو دعوت تھی وہ بالکل منحرف ہو گئی، اور وہیں سے پھر وہ اتنے فرقے ان کے ہاں، اتنے گروہ پیدا ہوئے. اور ان کی تاریخ اگر آپ پڑھیں گے، ان کے کئی مصنفین نے اس کی تاریخ لکھی ہے، سعید ابن البطریق نے اور کس نے، حتیٰ کہ اسلامی ادوار میں بھی ایک ابن العبری تھے، انہوں نے تاریخ مختصر الدول میں ان سب کتابوں سے ملخص کر کے عربی میں پیش کیا ہے انہوں نے. تو اس میں یہ ہے کہ ان کے ہاں پتہ نہیں کتنے فرقے پیدا ہوئے، ان کی تحقیق کے لیے کتنی میٹنگیں ہوئیں. آخری جو میٹنگ ہوئی تھی یا جلسہ ہوا تھا نیکیا کے اندر یا نیسیا کے اندر 325 عیسوی، وہاں پھر وہ سارے جتنے انجیل تھے ان کے وہ جمع کیے گئے سارے. تو اس میں وہ کون منحول ہیں یا موضوع یا گڑھی ہوئی چیزیں ہیں، کون صحیح ثابت ہیں، تو ان کی تحقیق کی گئی. بلکہ تحقیق کا طریقہ بھی عجیب غریب اختیار کیا گیا. تاریخ کی کتابوں میں یہ ہے کہ ان سب کتابوں کا ایک دم ڈھیر بنا دیا گیا، اور اس کے بعد پھر روتے جاتے تھے اور ہلاتے جاتے تھے ان کو کہ اے ہمارے رب، جو ان میں سے صحیح انجیل ہے وہ باقی رہ جائے، جو باقی ہے وہ گر جائے. تو تاریخی حقیقت 4 انجیل بچے آخر میں. تو یہ جو 4 انجیل مشہور ہیں، متی، مرقس، لوقا، یوحنا کے انجیل، وہ باقی رہ گئے انہی 4 کو. اب اس کے بعد پھر جو اتحاد شروع ہوا دوسرے غیروں، جو لوگ ان انجیلوں کے علاوہ دوسرے انجیلوں کو مانتے تھے، ان کو تعظیم اور ان کو پکڑ دھکڑ اور ان کو. تو عیسائیوں کے ساتھ بھی ایسا انہوں نے کیا، ان حکمرانوں نے، عیسائی حکمرانوں نے، اور عیسائیت کو بگاڑ دیا. تو اس میں جو سب سے زیادہ ظلم کا شکار وہ یہودی ہے. اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا اعتراف کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. اور یہودیوں کا جو مزاج ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وہ ایک طرح سے مطلب عدم تحفظ کا شکار رہتے تھے. اور وہ ان کو پناہ دراصل مسلمانوں کے دور میں، ہم ابھی بات پہلے کے دور کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، ان کو پناہ دراصل مسلمانوں کے دور میں ملی. ہر جگہ جہاں جہاں وہ امن و امان کے ساتھ رہے ہیں، چاہے وہ موراکو کا علاقہ ہو یا سیریا کا علاقہ ہو یا اور بھی مختلف جگہوں پر، مسلمانوں کے دور میں وہ حفاظت کے ساتھ ہو رہے ہیں. اس سے پہلے عیسائیوں کے دور میں اتنا ستائے گئے، اتنا پریشان کیے گئے کہ ان کی تاریخ ایک لمبی ہے. تو عیسائیوں کی تاریخ دراصل یہیں سے تثلیث کا عقیدہ، یہیں سے کفارہ کا عقیدہ، یہیں سے صلیب کا، اور یہ ساری چیزیں وہیں سے پیدا ہوئی. 4 صدی عیسوی میں ان کے مذہب کی تشکیل ہوئی، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور اس مذہب پر جو اکثریت قائم ہوئی، اکثریت کے ماننے والے ہوئے. اور اس میں بعد میں پھر اصلاحی طریقے 1000 سال کے بعد اٹھی، مارٹن لوتھر نے، اس کے بعد پھر پروٹسٹنٹ تاریخ چلی. لیکن عموماً ان کا جو وہ رومن کیتھولک چرچ تھا جو آج تک قائم ہے، اور آرتھوڈکس چرچ تھا، جو 2 چرچ ہیں قدیم، آپس میں کچھ اختلافات ہیں لیکن ان دونوں نے ہی دراصل پوری عیسائی دنیا کو سنبھالا. اور ان کے ذریعے میں بتا رہا تھا کہ یہودیوں پر بہت زیادہ ظلم ہے، اور عیسائیوں کی تاریخ پھر اس طرح سے وہ شروع ہوتی ہے. اور وہ ایسے ایسے توہمات اور خرافات کا شکار ہوئے ان کے، خاص طور پر کیونکہ اصل میں سلطہ کی تقسیم ہو گئی. تو مذہبی قیادت جو ہے ان لوگوں نے، پادریوں نے کی، اور سیاسی قیادت، اور دونوں نے آپس میں تقسیم کر دیا. لیکن دھیرے دھیرے مذہبی گروپ کا اتنا زیادہ اثر ہو گیا سیاسی لیڈروں پر کہ جو کچھ یہ کہتے تھے وہی ہوتا، وہی بات کرتا تھا، اور ان لوگوں کا تصور تقریباً پیمانہ ہو گیا. تو اسی حالت میں تھے لوگ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا، اور اس کے بعد پھر جو تاریخ بدلی ہے اور پوری دنیا پر جو اثر ہوا ہے انشاءاللہ. جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے قبل ہم اس کو پری ہسٹری مانتے ہیں، یعنی ما قبل تاریخ مانتے ہیں، وہ تاریخ سے پہلے کی دنیا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو ہم وہاں سے مانتے ہیں کہ تاریخ شروع ہوتی ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہوتے ہی آخر ایسا کیا ہو جاتا ہے کہ وہاں سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شاید اس تاریخ کو مدون کرنے کا کون سا ایسا ذریعہ حاصل ہو جاتا ہے؟ کیا
کاغذ وغیرہ آ جاتا ہے، قلم آ جاتا ہے، لکھنے کا کوئی باضابطہ سورس پیدا ہو جاتا ہے، مطلب لکھنے کی چیزیں تو خیر موجود تھیں پہلے سے، چینی دور میں چینیوں نے کاغذ کی ایجاد کی، پھر بعد میں یعنی 2ری صدی ہجری میں تقریباً مسلمانوں کے یہاں بھی بغداد میں کاغذ باقاعدہ بننے لگا تھا، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی بات. اس وقت اس کی اہمیت یہ تھی کہ چونکہ عیسائی مذہب پھیلا تو وہ روم میں اور روم تک چلا گیا، فلسطین سے لے کر کے روم تک سب اس طرح، اور اس پورے علاقے پر گویا عیسائیوں کی حکومت ہو گئی. تو وہ جو ایک طرح سے دو سلطنتیں اس وقت کسرا اور قیصر، تو قیصر نے عیسائیت قبول کر لی تھی اور کسرا وہاں پر وہ مجوسی تھا. تو یہ جو قیصر کی سلطنت تھی وہ عیسائیت ہی کی بنیاد پر تھی، تو ایک طرح سے گویا پورا امپائر تھا وہ، اور شہنشاہیت تھی، اور ان دونوں کے درمیان ٹکر بھی رہی اور آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہی یہاں تک کہ اسلام آیا تو جا کر ان دونوں کا صفایا ہو گیا. تو اس کی تاریخ میں یہ واقعات اس طرح سے مدون ہیں یہ کہ ان کا آپ انکار نہیں کر سکتے. ان چیزوں کا تاریخ کی روشنی میں بھی آپ دیکھیں گے تو موجود ہے، اور مختلف مورخین نے ہر زبان کے اور ہر تہذیب اور ہر مذہب کے ماننے والوں نے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ وسائل ابھی بھی موجود ہیں. خود حتیٰ کہ عرب شعراء میں کچھ نصرانی تھے، کچھ یہودی تھے، کچھ نہ نصرانی تھے نہ یہودی تھے، لیکن ان چیزوں کا ذکر کرتے تھے. اور پھر عربوں کا تعلق بھی یہودیوں سے تھا، شام میں جاتے تھے تو یہودی اور عیسائیوں سے ملتے تھے، بلکہ ان کو انتظار تھا کہ ان پر جو مظالم ہو رہے ہیں تو وہ ایک آئے گا ہمارا نجات دہندہ، اور کہتے تھے. لیکن افسوس کہ جب نجات دہندہ آ گیا تو اس کو پہچاننے کے باوجود بھی لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا. قرآن میں اس کا ذکر صاف یعرفون ہم کو یعرفون ابنا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس کو مانے. یہ ان کی بڑی بدقسمتی تھی کہ انہوں نے ان کو تسلیم نہیں کیا، ورنہ ہونا یہ تھا کہ وہ باقاعدہ وہ مدینہ کے اندر کہا کرتے تھے عیسائیوں سے کہ آئے گا، یا مشرکین سے کہا کرتے تھے کہ جب نجات دہندہ آئے گا تو ان کے ساتھ مل کر کے ہم تم سے لڑیں گے. آیا تو پھر اس کو نکل گیا. تو گویا کہ شیخ مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کی جو تاریخ ہے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک یا بعد کے دور آج کے دور تک، وہ تاریخ معلوم تاریخ ہے. بس ایک پوائنٹ کا میں پھر اضافہ کر دیتا ہوں اس میں. یہ معلوم تاریخ دراصل وہ عیسائیوں یا مغربی مصنفین کے نقطہ نظر سے ہے کہ اس کو کہتے ہیں یہ روشن تاریخ ہے، یعنی روشنی کے میدان میں ہے، ورنہ